السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو پر وقت اور سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حرب فجار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب فجار۔ عہد جاہلیت میں عرب باشندے عقیدے کی گمراہی، علم سے محرومی کے علاوہ نسلی تفاخر، قبائلی عصبیت، شخصی رعونت اور انانیت کی بیماریوں میں بری طرح مبتلا تھے۔ ذرا سی بات پر غضبناک ہو جاتے، آپس میں الجھ پڑتے، تلواریں نیام سے باہر نکل آتی، پھر اپنے بھائی بندوں کو اس بے دردی سے تہہ تیگ کرتے کہ خون کے دریا بہنے لگتے۔ اس بے مقصد قتل عام پر انہیں ذرا ندامت نہ ہوتی، بلکہ ان کارستانیوں پر فخر کرتے اور اتراتے۔ ان بہادروں کی شان میں قصیدے لکھے جاتے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو زیادہ بے دردی سے اور کثیر تعداد میں قتل کیا ہوتا۔ یہاں بطور مثال ایک جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کی تفصیلات میں العقد الفریض سے نقل کی ہے۔ اس کے مطالعے سے زمانہ جاہلیت کی ساری لڑائیوں کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہوئیں جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو زمانہ بعثت سے 20-25 سال قبل اس وقت لڑی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 سال کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں ایک فریق قریش اور بنو کنانہ تھے اور دوسرا فریق بنو حوازن، اور اس کی وجہ یوں بیان کی گئی کہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر ہر سال جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کرتا۔ اس قافلے میں مشک و عنبر وغیرہ خوشبودار چیزیں سر فہرست ہوتی۔ یہ قافلہ اپنے مال کو عکاظ کی منڈی میں فروخت کرتا اور وہاں سے طائف کی چمڑے کی مصنوعات اور دیگر ضروریات کی چرمی چیزیں خرید کر خیرہ لوٹ آتا۔ خیرہ سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلے کو بہت سے صحرا نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے نعمان جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت اور جوار میں اسے روانہ کرتا۔ اس طرح کوئی قبیلہ اور کوئی فرد اس پر دست تعدی دراز نہ کرتا۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوا تو نعمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ اس دفعہ ہمارے قافلے کو کون اپنی پناہ میں لے گا؟ براز بن قیس النمری نے کہا کہ بنو کنانہ سے میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نعمان نے کہا مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو نجد اور تہامہ کے جملہ قبائل سے اس قافلے کو پناہ دے۔ وہاں حوازن کا ایک رئیس عروۃ الرحال موجود تھا۔ اس نے کہا ہے بادشاہ، کیا ایک مردود کتا براز تمہارے قافلے کو پناہ دے گا؟ میں تیرے قافلے کو عرب کے تمام قبائل سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا ہے عروہ، کیا تو بنو کنانہ سے بھی اس قافلے کو پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا میں سب لوگوں سے اسے اپنی پناہ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اس قافلے کی زمام کار عروہ کے سپرد کر دی۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوا۔ براز بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ عروہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جب وہ بنو تمیم کی ایک بستی اوارا میں اترا تو اس نے رات کو شراب پی۔ ایک لونڈی آئی، اس نے اپنے رقص و سرور سے اس کا دل بہلایا، پھر وہ اٹھا اور جا کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ براز نے جب اسے تنہا دیکھا تو اندر چلا گیا۔ عروہ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے خطرہ بھانپ لیا، لگا اس کی منت سماجت کرنے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن براز نے اس کی منت سماجت کی ذرا پرواہ نہ کی اور تلوار کے ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور یہ رجز پڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے یہ لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی؟
میں اپنی تیز دھار والی تلوار کو اس کے سر پر بلند کروں گا، یعنی اس کا سر کاٹ دوں گا۔ تو دوستان عزیز، یہ تھی زمانہ جاہلیت میں جنگیں کن کن باتوں سے شروع ہو جایا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں ہی پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں، جو موضوع کا آج کا حصہ بھی ہے، کہ معمولی بات پہ لوگ خون کی ندیاں بہا دیتے تھے اہل عہد جہالیت۔ تو انشاءاللہ تعالی موضوع کو یہیں سے آگے کل بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔